الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الجن پڑھ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 8 سے 15 تک آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے اس حال میں پایا کہ سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھر دیا گیا ہے۔ آسمان کو سخت پہرے سے اور سخت شعلے سے بھر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ رب العالمین نے وحی کی حفاظت کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو جنات تھے وہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتا تھا اس فیصلے کو سننے کا اہتمام کرتے تھے، تہ بتہ آسمان پر چڑھ کر کے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارنا شروع کیا تو اس کے لیے خاص پہرے ڈال دیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کے وقت کے یہ جنات تہ بتہ آسمان تک چڑھ کر کے وحی میں سے چوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔ دراصل صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے پوری تفصیل وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ طویل حدیث میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، یہاں تک کہ سمائے دنیا تک ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ جنات جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں تہ بتہ آسمان تک پہنچ جایا کرتے ہیں اور وہی کان لگاتے ہیں کہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں تو اسی کو لا کر کے اپنے کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ چنگاری پا لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں، چنگاری سے ان کو مارا جاتا ہے۔ اگر چنگاری پا لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں، اگر چنگاری نہیں پا پاتے ہیں تو اسی کو کسی کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے۔ اب لوگ جو ہے نا کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں دن کاہن نے ایسا ویسا ہونے کے بارے میں کہا تھا اور ویسا ہی ہوا، جیسے بارش کے بارے میں یا کسی بھی معاملے کے بارے میں کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَيُصَدَّقْ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، اسی ایک بات کی وجہ سے کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے جو آسمان سے سنی گئی تھی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کاہنوں کے بارے میں، نجومیوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی وہ بات ایسی کہتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ، دیکھو یہ جو حق بات تم کہہ رہے ہو نا، اسے جنی اچک لیتا ہے اور پھر کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، اور کاہن پھر اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ کاہن کے 99 جھوٹ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہے گا، لیکن ایک اگر سچ ہو گیا تو اس کی طرف انسان کا دھیان جاتا ہے کہ نجومی نے صحیح بتایا تھا۔ اور اس طریقے سے نجومیوں
کے اوپر ایک انسان کا اعتماد بننے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنات کو طاقت کا ملنا، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے تہ بتہ آسمان تک پہنچنے کے بعد اس میں سے کچھ فرشتوں سے اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور کاہن سو جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہمارے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آنے سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ اچھائی کا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جنات جب آسمان کی طرف پہنچتے ہیں اور آسمان کو پہرے سے، چوکیداری سے پر پاتے ہیں، بھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے خاص بات ہونے والی ہے، یا تو کوئی بری چیز اترنے والی ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس سے عذاب کے بارے میں زمین والوں کو پہلے خبر نہ ہو، اس لیے اس نے پہرے لگا دیا ہے۔ یا تو یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ خیر کا فیصلہ کیا ہے۔ خیر کے فیصلے میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہو اور اس کے اوپر وحی اتار رہا ہو کہ اللہ کی چاہت نہ ہو کہ اس وحی سے ہم جنات پہلے آگاہ ہو سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا دیا ہے۔ یعنی جب جنات آسمان تک پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد جب پہرے میں دیکھتے ہیں آسمان کو تو دو بات ان کے ذہن میں آتی ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ شر کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ کیا ہو، یا اچھائی کا فیصلہ ہے کہ کسی نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اور اس کی وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہرا لگا دیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے بعض نیکوکار ہیں اور بعض اس کے اپوزٹ ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم جنات میں کچھ نیک ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کافر ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ ہم میں مختلف طریقوں پہ بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اس آیت سے یہی پتہ چلا کہ ہر زمانے میں جنات میں اچھے لوگ بھی پائے گئے ہیں اور برے لوگ بھی پائے گئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یعنی جنات نے یہ فیصلہ کیا اللہ کا کلام سننے کے بعد کہ اب اللہ کی ذات اس قدر قادر مطلق ہے کہ ہم کسی زمین کے کونے میں چھپ کر کے اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے چھپ کر کے اللہ کو ہم عاجز کر سکتے ہیں۔ نہ تو ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو چھپ کر کے عاجز کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے اور ہمیں چاہے تو وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہی جب احساس ان کے اندر پیدا ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ سوچ کر کے کہ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا اور نہ کسی زیادتی اور ظلم ستم سے۔ یعنی ہم نے جب اللہ کی بات سنی، قرآن کو سنا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو قرآن کو سنتے ہی ہمارا عقیدہ بدل گیا، ہم ایمان لا چکے۔ اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا وہ کسی زیادتی سے نہیں ڈرے گا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کو بالکل مامون ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی طرح کی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کے عمل میں کسی طرح کی کمی کرنے والا ہے، نہ تو ظلم ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جنوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کی، جس میں جنوں کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔